بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تابوت سکینہ کیا ہے اور کہاں ہے؟ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔ تفسیر البیان کے مطابق مورخین بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک صندوق حضرت آدم علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا، جس میں حکمت کی کتابیں اور انبیاء علیہ السلام کی نشانیاں اور ان کے مساکن و مکانات کی تصویریں تھیں۔ اس صندوق کا نام تابوت سکینہ تھا، جو شمشاد کی لکڑی سے تیار کیا گیا تھا اور اس پر سونے کی پتلیوں سے سنہرا کام کیا گیا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا صندوق تھا جو 3 ہاتھ لمبا اور 2 ہاتھ چوڑا تھا۔ موجودہ علماء کی تحقیق کے مطابق اس کا طول 2.5 فٹ، عرض 1.5 فٹ اور بلندی 1.5 فٹ تھی۔ تابوت کے معنی صندوق کے ہیں، چونکہ چیزیں یعنی کپڑے وغیرہ اس میں لپیٹ کر یعنی تہ لگا کر رکھے جاتے ہیں، اسی نسبت سے اس کو تابوت کہتے ہیں۔ یہاں اس سے مراد بنی اسرائیل کا وہ صندوق ہے جس کو تورات میں خدا کا صندوق یا خدا کے عہد کا صندوق سے تعبیر کیا گیا ہے، اور سکینہ کے معنی اطمینان، سکون، قرار اور حوصلے کے ہیں۔ بالخصوص وہ اطمینان و حوصلہ جو پرخطر حالات اور جنگ کے مصائب میں آدمی کے عزم کو قائم رکھے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ تابوت سے مراد دل ہے اور اس میں سکینت سے مراد علم ہے، اس لیے دل کو سقط العلم یا بیت الحکمہ یا تابوت العلم یا صندوقہ کہا جاتا ہے۔ تابوت توب سے نکلا ہے جس کے معنی رجوع کرنے کے ہیں۔ اس صندوق کو تابوت کے نام سے اس لیے موسوم کیا گیا کہ ان میں جو اشیاء رکھی جاتی گویا وہ ان اشیاء کی امانتگاہ ہے، اور وہ اشیاء جو اس میں سے نکالی جاتی تھیں وہ پھر اسی میں واپس چلی جاتی تھیں، اور اس کا مالک اس کی طرف رجوع کرتا ہے کہ جو اشیاء اس میں امانت کے طور پر رکھی تھیں وہ اٹھائے گا۔ یہ تابوت سکینہ ہمیشہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس رہا، پھر ان کے وصال کے بعد حضرت شیس علیہ السلام کے پاس آیا، ان کے بعد ان کی اولاد میں وراثتاً منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچا، اور پھر انبیاء میں میراث در میراث منتقل ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس میں تورات کے علاوہ اپنا ضروری سامان رکھتے تھے۔ اس صندوق میں آل موسیٰ و ہارون کے تبرکات رکھے ہوئے تھے، مثلاً پتھر کی وہ تختیاں جو کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی تھیں، اور تورات کا وہ اصل نسخہ جسے موسیٰ علیہ السلام نے خود لکھوایا تھا۔ نیز اس میں وہ عصائے موسیٰ بھی تھا جو سانپ بن جاتا تھا، اور آپ کے کپڑے اور نالین شریف، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ اور ان کی عصا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، اور بنی اسرائیل پر نازل ہونے والا وہ برتن بھی تھا جس میں آسمانوں سے من و سلوہ اترا کرتا تھا، تاکہ آئندہ نسلیں اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو یاد کریں جو اس نے ان کے آباء و اجداد پر کیا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس میں سونے کا ایک بہشتی تشت تھا جس میں انبیاء کے قلوب کو دھویا جاتا تھا۔ یہ کچھ تھا بنی اسرائیل کے سکون قلب کا سامان جو اس صندوق میں محفوظ تھا، اور یہ ہر وقت ان کے پاس رہتا تھا۔ اس تابوت کو وہ بے انتہا مقدس اور متبرک تصور کرتے تھے اور اپنی ساری خوش بختی اسی سے وابستہ سمجھتے تھے۔ جیسے کسی قوم کے لیے پوری دنیا میں قومی پرچم ایک قومی نشان کے طور پر استعمال ہوتا ہے جس سے ملک و قوم کی شناخت ہو جاتی ہے، ایسے ہی بنی اسرائیل میں تابوت سکینہ کو قومی زندگی کی گویا شناخت اور علامت سمجھا جانے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دشمن سے مقابلے کے وقت اس صندوق کو اپنے سامنے رکھتے تھے، اس سے بنی اسرائیل کے دلوں کو تسکین رہتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ تابوت انبیاء بنی اسرائیل کو یکے بعد دیگرے ملتا رہا۔ بنی اسرائیل کو جب کوئی مشکل پیش آتی تو وہ اس صندوق کو سامنے رکھ کر دعا کرتے، جب آپس میں کوئی اختلاف پیدا ہوتا تو اسی صندوق سے فیصلہ کرواتے۔ صندوق سے فیصلے کی آواز آتی تھی، بلائیں اور آفتیں اس صندوق کی برکت سے ٹل جاتی تھیں۔
دشمن سے مقابلے کے وقت جب بنی اسرائیل کفار کے لشکر کی کثرت اور شان و شوکت دیکھ کر سہم جاتے تو وہ اس صندوق کو اپنے لشکر کے ساتھ رکھ لیتے اور اس کی وساطت سے فتح و نصرت کی دعا کرتے۔ اس صندوق سے رحمتوں اور برکتوں کا ایسا ظہور ہوتا کہ ان کے دلوں میں سکون و اطمینان پیدا ہو جاتا اور ان کے لرزتے ہوئے دل پتھروں کی چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتے۔ آسمان سے فتح و نصرت نازل ہوتی اور یہ جنگ میں فتح یاب ہو جاتے تھے۔ الغرض یہ صندوق جو تاریخ میں تابوت سکینہ کے نام سے مشہور ہے، بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکت اور فتح کے نزول کا نہایت مقدس اور بہترین ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ بنی اسرائیل کے مصر سے خروج کے زمانے سے لے کر بیت المقدس کی تعمیر تک اسی صندوق کو بنی اسرائیل کے قبلے کی حیثیت حاصل رہی۔ وہ اس تابوت کو ایک خیمے میں مخصوص مقام پر نہایت مخصوص اہتمام کے ساتھ پردوں کے بیچ میں رکھتے اور تمام دعا و عبادت میں اسی کی طرف متوجہ ہوتے۔ ان کے کاہن غیبی رہنمائی کے لیے بھی اسی کی طرف متوجہ ہوتے۔ مشکل حالات، قومی مصائب اور جنگ کے میدانوں میں بھی بنی اسرائیل کا حوصلہ قائم رکھنے میں اس صندوق کو سب سے بڑے عامل کی حیثیت حاصل رہی۔ مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو گئے اور ان کی سرکشی اور بدعمالیاں اپنے عروج پر پہنچ گئیں تو ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا اور کفار کی قوم عمالقہ نے اپنے بہت بڑے لشکر کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ ان کافروں نے بنی اسرائیل کو بری طرح شکست دی، ان کی عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر سارے شہر کو تہس نہس کر ڈالا اور اس مقدس صندوق کو بھی اٹھا کر ساتھ لے گئے۔ بنی اسرائیل اس عظیم سانحے پر بہت رنجیدہ ہوئے اور اسے عزت و حشمت چھن جانے سے تعبیر کیا گیا، چنانچہ اس سے ان کے حوصلے مزید پست ہو گئے۔ وہ اس کی واپسی کے لیے نہایت بیتاب اور مضطرب رہا کرتے تھے۔ تواریخ کے حوالے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب عمالقہ تابوت سکینہ کو چھین کر لے گئے تو انہوں نے اس تابوت کو لے جا کر آگ پر رکھ دیا، لیکن اللہ کے فضل سے آگ اس کو جلا نہ سکی۔ پھر انہوں نے اس کو توڑنا چاہا، لیکن اس کو توڑ بھی نہ سکے۔ آخر مجبور ہو کر کہنے لگے کہ یہ تابوت تو بنی اسرائیل کے خدا کا ہے، اسی واسطے نہ تو ٹوٹتا ہے اور نہ وہ آگ میں جلتا ہے۔ پھر ان لوگوں نے اس تابوت کو ناپاک جگہ میں لے جا کر رکھ دیا تاکہ لوگ اس پر بول و براز کریں۔ چنانچہ جو مردود بھی اس پر اپنا بول کرتا تو اس کو ناسور ہو جاتا اور بواسیر ہو جاتی اور وہ کسی طرح اچھا نہ ہوتا، آخر کار اسی مرض میں مبتلا رہ کر مر جاتا۔ پھر انہوں نے اس تابوت کو بت خانے میں لے جا کر اپنے بتوں کے نیچے دبا دیا، لیکن وہ اس کو بھی وہاں چھپا نہ سکے۔ جب صبح ہوئی تو ان لوگوں نے دیکھا کہ وہ بت تو تابوت کے نیچے پڑا تھا اور وہ تابوت اس بت کے اوپر رکھا ہوا تھا اور باقی سب بت ٹوٹ گئے تھے۔ انہوں نے اٹھا کر پھر اس کو بت کے نیچے رکھ دیا، لیکن دوسرے دن صبح دیکھا تو پھر وہی معاملہ تھا، یعنی تابوت پھر سے بت کے اوپر رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے پھر بت کو اوپر کر دیا۔ اگلی صبح جو گئے تو دیکھا کہ بت ایک طرف ٹوٹا پھوٹا پڑا ہے۔ جب ان کو یقین ہو گیا کہ یہ قدرت کے کرشمے ہیں، چنانچہ انہوں نے تابوت کو یہاں سے لے جا کر ایک مکان میں رکھ دیا تو اس گھر کے اکثر آدمی مر گئے۔ اس کے بعد انہوں نے اسے اپنے شہر سے نکال کر کسی اور بستی میں بھیج دیا تو وہاں ان لوگوں کی گردنوں میں ایک بیماری پھیلنا شروع ہو گئی۔ غرض وہ تابوت سکینہ کو چھین کر تو لے گئے، مگر جس دن سے وہ اس کو چھین کر لائے اور جہاں کہیں بھی لے جا کر رکھا وہیں کوئی وبا بڑی مصیبت یا بلا آن پڑی۔ مروی ہے کہ ان کے 5 شہر اسی طرح اجڑ کر ویران ہو گئے۔ جب اس کا سلسلہ لمبا ہوا تب بنی اسرائیل کے قیدیوں میں سے ایک عورت نے کہا کہ یہ تابوت جب تک تمہارے ہاں رہے گا تمہیں ہمیشہ اس قسم کے حادثے پیش آتے رہیں گے، لہذا تم اسے واپس بنی اسرائیل کی طرف لوٹا دو تو تمہیں اس سے نجات ملے گی۔
جب ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ ان پر اس مقدس صندوق کی بے ادبی کا عذاب نازل ہوا ہے تو ان کافروں کی آنکھیں کھل گئیں۔ چنانچہ عاجزا کر انہوں نے اس صندوق کو ایک بیل گاڑی میں رکھا اور 2 بیلوں کو آگے باندھ کر اس کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا۔ حضرت سموئیل جب نبوت سے سرفراز کیے گئے تو اس زمانے میں بھی عمالقہ کی ظالمانہ حرکتیں اسی طرح جاری رہیں۔ اس وقت بنی اسرائیل نے ان سے درخواست کی کہ آپ ہم پر ایک بادشاہ حاکم مقرر کر دیں جس کی قیادت میں ہم ظالموں کا مقابلہ کریں۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے اصرار پر آخر سموئیل نے حکم خداوندی کے مطابق طالوت نامی ایک شخص کو بادشاہ مقرر کر دیا جو نہایت وجیح و شکیل اور علمی و جسمانی دونوں لحاظ سے نمایاں تھے لیکن مالی لحاظ سے نمایاں نہ تھے۔ جب بنی اسرائیل نے یہ حکم سنا تو ناگواری سے کہنے لگے، یہ شخص تو غریب اور مفلس ہے، یہ کس طرح ہمارا بادشاہ ہو سکتا ہے؟ اور دراصل بادشاہت کے لائق تو ہم ہیں، ہم میں سے کسی کو مقرر کیجیے۔ حضرت سموئیل نے بنی اسرائیل کے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، وہ جسے چاہے اپنا ملک عطا کرے اور اللہ وسعت اور علم والا ہے، جس نے اسے بادشاہت کے لیے چن لیا ہے۔ اللہ کے نزدیک حکمران کے ذاتی اوصاف میں قوت علم اور طاقت جسم ضروری ہیں، اور ان اوصاف میں طالوت تم سب میں ممتاز اور نمایاں ہے، اور اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت پہنچ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور پیغمبر نے ان سے یہ بھی کہا کہ اللہ نے تم پر طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا ہے۔ وہ بولے کہ اسے ہم پر بادشاہی کا حق کیوں کر ہو سکتا ہے؟ بادشاہی کے مستحق تو ہم ہیں، اور اس کے پاس تو بہت سی دولت بھی نہیں۔ پیغمبر نے کہا کہ اللہ نے اس کو تم پر فضیلت دی ہے اور بادشاہی کے لیے منتخب فرمایا ہے، اور اسے علم اور جسم میں زیادہ فراخی دی ہے، اور اللہ اپنا ملک جس کو چاہے عطا فرما دے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ اور پیغمبر نے ان سے کہا کہ طالوت کی بادشاہی کی یہ نشانی ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت واپس آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے اطمینان ہے، اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں ان میں سے جو موسیٰ اور ہارون کی اولاد چھوڑ گئی تھی۔ اس صندوق کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، بے شک اس میں تمہارے لیے پوری نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ ادھر جب عمالقہ نے بیل گاڑی میں اس صندوق کو رکھ کر بغیر کسی گاڑی باندھ کے اپنے ملک کی سرحد سے بیلوں کو ہانک دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر 4 فرشتوں کو مقرر کر دیا جو بیلوں کو ہانک کر بنی اسرائیل کے علاقے میں لے آئے۔ اگلی صبح چلتے چلتے یہ بیلیں ایک ایسے کھیت پر جا کھڑی ہوئیں جہاں بنی اسرائیل اپنا کھیت کاٹ رہے تھے۔ حضرت ابن عباس کی ایک اور روایت ہے کہ فرشتے اس صندوق کو ہوا میں اڑا کر لائے اور لا کر طالوت کے مکان کے سامنے رکھ دیا۔ اس طرح نبی کی کہی ہوئی بات لفظ بلفظ درست ثابت ہوئی۔ بنی اسرائیل اس نشانی کو دیکھ کر اور اپنا مقدس اور متبرک تابوت واپس پا کر بہت خوش ہوئے اور طالوت کی بادشاہی پر یقین کر لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے تک اس تابوت کو رکھنے کے لیے کوئی خاص انتظام نہیں تھا، اور اس کے لیے پڑاؤ کی جگہ پر ایک الگ خیمہ لگا دیا جاتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اللہ کا گھر بنانا شروع کیا جو عین اس مقام پر ہے جہاں آج مسجد اقصی موجود ہے۔ بالآخر یہ عالی شان گھر آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں مکمل ہوا جو ہیکل سلیمانی کے نام سے مشہور ہوا۔ اس گھر کی تعمیر کے بعد تابوت سکینہ کو یہاں پورے احترام کے ساتھ رکھ دیا گیا۔ بعد ازاں رومیوں نے حملہ کیا اور اسے ایک بار پھر نشانہ بنایا۔ اس ہیکل کو بہت نقصان پہنچایا لیکن بابل کے بادشاہ بخت نصر نے اس کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا۔ اس افراتفری میں تابوت سکینہ غائب ہو گیا۔
اور آج تک اس کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ بعض تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ اہل بابل اسے اپنے ساتھ لے گئے، جبکہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ اسے آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تھا۔ یہودیوں کا خیال ہے کہ یہ ہیکل سلیمانی کی بنیادوں میں دفن ہے۔ حضرت ابن عباس کا قول یہ ہے کہ تابوت اور موسیٰ علیہ السلام کا اصحاب بحیرہ تبریہ میں ہیں، اور یہ دونوں قیامت سے پہلے نکلیں گے۔ حضرت سلمان بن عیسیٰ سے مروی ہے کہ مجھ یہ بات پہنچی ہے کہ بحیرہ تبریہ سے امام مہدی کے ذریعے تابوت سکینہ ظاہر ہوگا، یہاں تک کہ بیت المقدس میں آپ کے سامنے اسے اٹھا کر رکھ دیا جائے گا۔ جب یہود اس تابوت کو دیکھیں گے تو چند لوگوں کے سوا تمام اسلام قبول کر لیں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ نیچے کمنٹ باکس میں اپنے خیالات کا اظہار کریں اور ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ اللہ حافظ۔